رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی۔ جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا۔ وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا۔ لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی۔ پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا۔ ادھر سے حضرت زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی علیہ السلام باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ علیہ السلام کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ نے وادی القرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر، فتق اور وادی القرا کے باشندوں کے سپرانداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ آرائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک تحریر بھی عنایت فرما دی تھی جو یہ تھی، یہ تحریر محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثناء راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اخیر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے، پھر بیدار نہ ہوئے یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ نبی علیہ السلام سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ مدینے کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ علیہ السلام خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ علیہ السلام نے بدوؤں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی طرف ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی علیہ السلام سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔
اس وقت آپ علیہ السلام خیبر فتح کر چکے تھے۔ غالب یہ ہے کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریے کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ کر لوٹ مار کی کارروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہٰذا ان کے حق میں صرف خوفزدہ کرنے والی تادیبی کارروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ ان بدوؤں پر روب اور دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینے کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی علیہ السلام نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوے کا تذکرہ 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع 7 ہجری بتایا ہے۔ چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ نے شرکت کی تھی، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس وقت مدینے پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ خیبر کے لیے مدینے سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبوی میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری حبشہ سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کرام کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ سیرت نگاروں نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی سلبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینے کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان کے حوالے کیا اور جھٹ 400 یا 700 صحابہ کرام کی مائیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ البتہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر صلاۃ خوف یعنی حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع یعنی چیتھڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتھڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک بار نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ کی تلوار سونت لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک اعرابی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونت لی۔ اتنے میں جاگ گیا اور سونتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ نے اٹھا لی اور فرمایا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ اچھے پکڑنے والے ہوئیے، یعنی احسان کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا، میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی
और आप अलैहिस्सलाम ने एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर वो लोग पीछे चले गए और आप अलैहिस्सलाम ने दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम की 4 रकतें हुईं और सहाबा कराम की 2 रकतें। इस रिवायत के सियाक से मालूम होता है ये नमाज मज़कूरा वाक़े के बाद ही पढ़ी गई थी। सही बुखारी की रिवायत में, जिसे मुसद्दद ने अबू उवाना से और उन्होंने अबू बशर से रिवायत किया है, बताया गया है कि उस आदमी का नाम गौरिस बिन हारिस था। इब्न हजर कहते हैं कि वाक़दी के नज़दीक इस वाक़े की तफसीलात में ये बयान किया गया है कि उस आराबी का नाम दासौर था और उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन वाक़दी के कलाम से बज़ाहिर मालूम होता है कि ये अलग अलग 2 वाक़यात हैं जो अलग अलग गज़वों में पेश आए थे। वल्लाहु आलम। इस गज़वे से वापसी में सहाबा कराम ने एक मुशरिक औरत को गिरफ्तार कर लिया। इस पर उसके शौहर ने नजर मानी कि वो असहाब मोहम्मद के अंदर एक खून बहा कर रहेगा। चुनाचे वो रात के वक्त आया। रसूलुल्लाह ने दुश्मन से मुसलमानों की हिफाजत के लिए 2 आदमियों यानी इबाद बिन बशर और अम्मार बिन यासिर को पहरे पर मामूर कर रखा था। जिस वक्त वो आया, हजरत इबाद खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उसने उसी हालत में उनको तीर मारा। उन्होंने नमाज तोड़े बगैर तीर निकाल कर झटक दिया। उसने दूसरा और तीसरा तीर मारा, लेकिन उन्होंने नमाज न तोड़ी और सलाम फेर कर ही फारिग हुए। फिर अपने साथी को जगाया। साथी ने हालात जानकर कहा, सुभान अल्लाह, आपने मुझे जगा क्यों न दिया? उन्होंने कहा, मैं एक सूरा पढ़ रहा था, गवारा न किया कि उसे दरमियान में छोड़ दूं। संग दिल आराब को मरूब और खौफजदा करने में इस गज़वे का बड़ा असर रहा। हम इस गज़वे के पेश आने वाले सराइया की तफसीलात पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि गतफान के उन कबाइल ने इस गज़वे के बाद सर उठाने की जरूरत न की, बल्कि ढीले पड़ते पड़ते सिपरअंदाज हो गए और बिलाखिर इस्लाम कबूल कर लिया। हत्ता कि इन आराब के कई कबाइल हमको फतह मक्का और ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के साथ नजर आते हैं और उन्हें ग़ज़वा हुनैन के माले गनीमत से हिस्सा दिया जाता है। फिर फतह मक्का से वापसी के बाद उनके पास सदक़ात वसूल करने के लिए इस्लामी हुकूमत के अम्माल भेजे जाते हैं और वो बाकायदा अपने सदक़ात अदा करते हैं। गरज इस हिकमत अमली से वो तीनों बाजू टूट गए जो जंग खंदक में मदीने पर हमलावर हुए थे और इसकी वजह से पूरे इलाके में अमन व सलामती का दौर दौरा हो गया। इसके बाद बाज़ कबाइल ने बाज़ इलाकों में जो शोर व गौग़ा किया, उस पर मुसलमानों ने बड़ी आसानी से काबू पा लिया। बल्कि इसी गज़वे के बाद बड़े बड़े शहरों और ममालिक की फतूहात का रास्ता हमवार होना शुरू हुआ, क्योंकि इस गज़वे के बाद अंदरूने मुल्क हालात पूरी तरह इस्लाम और मुसलमानों के लिए साजगार हो चुके थे। इस गज़वे से वापस आकर रसूलुल्लाह ने शवाल 7 हिजरी तक मदीने में क़याम फरमाया और इस दौरान मुतअद्दिद सराया रवाना किए। बाज़ की तफसील ये है। सरिया क़दीद। ये सरिया गालिब बिन अब्दुल्लाह लैसी की कमान में क़दीद की जानिब कबीला बनु बिन मलूह की तादीब के लिए रवाना किया गया। वजह यह थी कि बनु मलूह ने बिशर बिन सुवैद के रुफ़क़ा को कत्ल कर दिया था और इसी के इंतकाम के लिए इस सरिये की रवानगी अमल में आई थी। इस सरिये ने रात को छापा मारकर बहुत से अफराद को कत्ल किया और ढोर डंगर हाँक लाए। फिर इनका दुश्मन ने एक बड़े लश्कर के साथ ताक़ुब किया, लेकिन जब मुसलमानों के करीब पहुंचे तो बारिश होने लगी और एक जबरदस्त सैलाब आ गया जो फरीकैन के दरमियान हायल हो गया। इस तरह मुसलमानों ने बकिया रास्ता भी सलामती के साथ तय कर लिया। सरिया तरबा। ये सरिया हजरत उमर बिन खत्ताब की क़यादत में रवाना किया गया। उनके साथ 30 आदमी थे जो रात में सफर करते और दिन में रूपोश रहते, लेकिन बनु हवाजिन को पता चल गया और वो निकल भागे। हजरत उमर उनके इलाके में पहुंचे तो कोई भी न मिला और वो मदीने पलट आए। सरिया अतराफ फदक। ये सरिया हजरत बशीर बिन साद अंसारी की क़यादत में 30 आदमियों के हमरा बनु मर्रा की तादीब के लिए रवाना किया गया। हजरत बशीर ने इनके इलाके में पहुंचकर भेड़ बकरियां और चौपाए हाँक लिए और वापस हो गए। रात में दुश्मन ने आ लिया। मुसलमानों ने जमकर तीरंदाजी की, लेकिन बिलाखिर बशीर और उनके रुफ़क़ा के तीर खत्म हो गए, उनके हाथ खाली हो गए और इसके नतीजे में सबके सब कत्ल कर दिए गए। सिर्फ बशीर जिंदा बचे। उन्हें जख्मी हालत में उठाकर फदक लाया गया और वो वहीं यहूद के पास मुकीम रहे यहाँ तक कि उनके जख्म मुंतमिल हो गए। उसके बाद वो मदीने आए। सरिया मैफा। ये सरिया हजरत गालिब बिन अब्दुल्लाह लैसी की क़यादत में बनु अवाल और बनु अब्द बिन सलबा की तायद के लिए और कहा जाता है कि कबीला जुहैना की शाख हुरकात की तादीब के लिए रवाना किया गया। मुसलमानों की तादाद 130 थी। उन्होंने दुश्मन पर इज्तिमाई हमला किया, जिसने भी सर उठाया उसे कत्ल कर दिया। फिर चौपाए और भेड़ बकरियां हाँक लाए।
इसी सरिये में हजरत उसामा बिन जैद ने नुहैक बिन मरदास को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद कत्ल कर दिया था। इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने बतौर अताब फरमाया था कि तुमने उसका दिल चीर कर क्यों ना मालूम कर लिया कि वो सच्चा था या झूठा। सरिया खैबर, ये सरिया 30 सवारों पर मुश्तमिल था और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा की क़यादत में भेजा गया था। हुआ ये कि असीर या बशीर बिन रजाम बनु गतफान को मुसलमानों पर चढ़ाई करने के लिए जमा कर रहा था। मुसलमानों ने असीर को ये उम्मीद दिलाकर कि रसूलुल्लाह उसे खैबर का गवर्नर बना देंगे, उसके 30 रुफका समेत अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। लेकिन करकरा नियार पहुंचकर फरीकैन में बदगुमानी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में असीर और उसके 30 साथियों को लड़ाई में जान से हाथ धोने पड़े। सरिया यमन व जबार, ये बनु गतफान और कहा जाता है कि बनु फजारा और बनु उजरा के इलाके का नाम है। यहाँ हजरत बशीर बिन काब अंसारी को 300 मुसलमानों की मायत में रवाना किया गया। मकसूद एक बड़ी जमीयत को परागंदा करना था जो मदीने पर हमलावर होने के लिए जमा हो रही थी। मुसलमान रातों रात सफर करते और दिन में छुपे रहते। जब दुश्मन को हजरत बशीर की आमद की खबर हुई तो वो भाग खड़ा हुआ। हजरत बशीर ने बहुत से जानवरों पर कब्जा किया, 2 आदमी भी कैद कर लिए और जब उन दोनों को लेकर खिदमत नबवी में मदीना पहुंचे तो दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सरिया गाबा, इसे इमाम इब्न क़य्यम ने उम्रा क़ज़ा से पहले 7 हिजरी के सराया में शामिल किया है। इसका खुलासा यह है कि कबीला जश्म बिन मुआविया का एक शख्स बहुत से लोगों को साथ लेकर गाबा आया। वो चाहता था कि बनु कैस को मुसलमानों से लड़ने के लिए जमा करे। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हदरद को सिर्फ 2 आदमियों के हमरा रवाना फरमाया। हजरत अबू हदरद ने कोई ऐसी जंगी हिकमत अमली इख्तियार की कि दुश्मन को शिकस्त फाश हुई और वो बहुत से ऊंट और भेड़ बकरियां हांक लाए।